فلم مغل اعظم۔ اگر فلم مغل اعظم انڈین سنیما کے سر کا تاج ہے تو 1950 کی دہائی میں اس تاج کو بنانے کے لیے جس جنون، تخلیقی صلاحیت اور ضد کی ضرورت تھی تو وہ سب ڈائریکٹر کے آصف میں موجود تھی۔ ہمیشہ چٹکی سے سگریٹ کی راکھ جھاڑنے والے کریم الدین آصف اداکار نذیر کے بھتیجے تھے۔ ابتدا میں نذیر نے اپنے بھتیجے کو فلموں سے جوڑنے کی کوشش کی مگر ان کا دل وہاں نہ لگا۔ پھر نذیر نے اپنے بھتیجے کے لیے ایک درزی کی دکان کھلوا دی۔ تھوڑے ہی دنوں میں وہ دکان بند کروانی پڑی کیونکہ نذیر نے دیکھا کہ آصف کا زیادہ وقت پڑوس کے ایک درزی کی بیٹی کے ساتھ رومانس میں گزرتا ہے۔ ایک بار پھر نذیر نے انہیں زبردستی فلمی صنعت میں بھیج دیا کہ آصف نے اپنی زندگی میں صرف 2 فلموں کی ہدایت کی۔ ان کی پہلی فلم 1944 میں پھول آئی جبکہ 1960 میں مغل اعظم۔ اس کے باوجود ان کا نام ہمیشہ ہندوستانی فلم کی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا کہ آصف میں کمال کا ویژن اور جذبہ تھا۔ صرف 2 فلموں کی ہدایت نے انہیں صف اول کے ہدایت کاروں میں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ یوں تو مغل اعظم کا ہر پہلو مضبوط ہے لیکن مکالموں نے اس فلم کو ناظرین میں مقبول کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ انارکلی کو دیوار میں چنوائے جانے کے منظر سے پہلے اکبر اس سے آخری خواہش پوچھتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ ایک دن کے لیے وہ ہندوستان کی عظیم الشان سلطنت کی ملکہ بننا چاہتی ہے۔ کہ آصف نے اپنی اس فلم کے تینوں مکالمہ نگاروں سے پوچھا کہ انارکلی کو کیا کہنا چاہیے۔ امان اللہ صاحب جو زینت امان کے والد تھے اور احسان رضوی نے اپنے لکھے ڈائلاگ سنائے۔ اس کے بعد آصف نے وجاہت مرزا کی طرف دیکھا۔ وجاہت مرزا نے پان کی پیک والدان میں ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ سب مکالمے بکواس ہیں، اتنے سارے لفظوں کی کیا ضرورت۔ پھر انہوں نے اپنے پائیدان سے ایک پرچی نکال کر پڑھی۔ انارکلی صرف سلام کرے گی اور بس اتنا کہے گی، شہنشاہ کی ان بے حساب بخششوں کے بدلے میں یہ کنیز جلال الدین محمد اکبر کو اپنا خون معاف کرتی ہے۔ مرزا کا یہ کہنا تھا کہ آصف نے بھاگ کر انہیں گلے لگا لیا اور وہاں موجود دونوں مکالمہ نگاروں نے اپنے اپنے پرچے کوڑے دان میں پھینک دیے۔ فلم کے ایک گیت کی شوٹنگ دیکھنے بہت سے معروف لوگ بھی آیا کرتے تھے۔ مشہور شاعر فیض احمد فیض اور بعد میں پاکستان کے وزیر اعظم بننے والے ذوالفقار علی بھٹو بھی اس میں شامل تھے۔ اس زمانے میں بھٹو ممبئی میں ہی رہا کرتے تھے۔ اس گانے کی شوٹنگ جتنے دن جاری رہی وہ روز شوٹنگ دیکھنے آتے۔ بھٹو اور کے آصف میں گہری دوستی تھی۔ وہ جب بھی سیٹ پر ہوتے تو آصف صاحب اور دیگر لوگ ساتھ میں ہی کھانا کھایا کرتے تھے۔ اس وقت کسی کے خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ شخص ایک دن پاکستان کا وزیر اعظم بن جائے گا۔ اس فلم کی جان کے آصف کی باریک بینی تھی جس کے تحت وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز پر بھی نظر رکھتے تھے۔ فلم میں جودھا بائی نے جو کپڑے پہنے وہ حیدرآباد کے سالار جنگ میوزیم سے ادھار لیے گئے تھے۔ سیٹ کے محراب، ستون اور دیواروں کو بنانے میں مہینوں لگے۔ شیش محل کا سیٹ بنانے میں پورے 2 سال لگے۔ کہ آصف کو شیش محل کا خیال آمیر کے قلعے میں تعمیر شدہ شیش محل سے ملا، لیکن اس وقت ہندوستان میں دستیاب شیشوں کی قسم اچھی نہیں تھی۔ ان شیشوں کو بہت زیادہ قیمت پر بیلجیم سے منگوایا گیا۔ اس سے پہلے عید آ گئی۔ عیدی کی رسم پر عمل کرتے ہوئے فلم کے فائنینسر شاہپور جی مستری آصف کے گھر پہنچے۔ وہ ایک چاندی کی ٹرے پر کچھ سونے کے سکے اور 1 لاکھ روپے لے کر گئے۔ کہ آصف نے روپے اٹھائے اور مستری کو واپس کرتے ہوئے بولے، ان پیسوں کا استعمال بیلجیم سے شیشے منگوانے پر کریے۔ مغل اعظم کا سب سے زیادہ مشہور گیت جب پیار کیا تو ڈرنا کیا ہے۔ اس کو لکھنے اور موسیقی بنانے میں شکیل بدایونی اور نوشاد نے کئی ساری
راتیں جاگ کر گزار دیں۔ ایک دن کے آصف نے نوشاد سے کہا کہ وہ اسکرین پر تان سین کو گاتے ہوئے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ سوال تھا کہ اسے گائے گا کون؟ نوشاد نے کہا اس وقت کے تان سین بڑے غلام علی خان صاحب سے بات کرنی چاہیے، لیکن وہ اس کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ کہ آصف نے پورے اعتماد سے کہا یہ سب آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے، آپ بس ان سے ملاقات کا وقت طے کیجئے۔ دونوں جب ان سے ملنے گئے تو انہوں نے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ فلموں میں گلوکاروں پر بہت پابندیاں ہوتی ہیں۔ کہ آصف نے کہا خان صاحب یہ گانا تو آپ ہی گائیں گے۔ یہ سن کر بڑے غلام علی صاحب نے نوشاد کو ایک طرف لے جا کر کہا میاں آپ یہ کس کو میرے پاس لے آئے ہیں؟ میرے منع کرنے پر بھی کہہ رہا ہے کہ یہ گانا تو آپ ہی گائیں گے۔ میں اس شخص سے اس گانے کے لیے اتنی فیس مانگوں گا کہ یہ خود ہی یہاں سے بھاگ کھڑا ہوگا۔ غلام علی نے آصف سے پوچھا آپ مجھے کتنے پیسے دیں گے؟ آصف نے کہا جو بھی آپ چاہیں۔ انہوں نے کہا 25,000 روپے۔ آصف نے کہا صرف 25,000؟ آپ تو اس سے کہیں زیادہ کے مستحق ہیں۔ اس طرح بڑے غلام علی خان نے مغل اعظم فلم کے لیے 25,000 روپے پر یہ گانا گایا، جبکہ اس وقت کے نامور گلوکاروں لتا منگیشکر اور محمد رفیع کو ایک گانے کے لیے صرف 500 روپے سے لے کر 1,000 روپے تک ہی ملا کرتے تھے۔ مغل اعظم کے آخری مرحلے میں مدھوبالا اور دلیپ کمار کے درمیان بات چیت بند ہو گئی تھی، کیونکہ مدھوبالا نے اپنے خاندان کے دباؤ کے تحت دلیپ کمار کی شادی کی پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا۔ فلم کے ایک سین میں دلیپ کمار کو مدھوبالا کو تھپڑ مارنا تھا۔ جب کیمرہ رول ہوا تو دلیپ کمار نے مدھوبالا کو اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ وہاں موجود سارے لوگ سکتے میں آ گئے۔ شاٹ ٹھیک تھا، لیکن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اگلا قدم کیا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ مدھوبالا کچھ کہتی کہ آصف انہیں کونے میں لے جا کر کہنے لگے میں آج بہت خوش ہوں، کیونکہ یہ واضح ہے کہ وہ آج بھی تم سے محبت کرتا ہے، ورنہ ایک عاشق کے علاوہ کوئی اپنی محبوبہ سے ایسا کیوں کر سکتا ہے۔ مدھوبالا کے والد عطا اللہ خان کو رمی کھیلنے کا بہت شوق تھا کہ آصف کے سامنے یہ مشکل تھی کہ مدھوبالا کے والد اکثر فلم کی شوٹنگ کے درمیان سیٹ پر موجود رہتے تھے، لیکن آصف نے ان سے چھٹکارے کی ترکیب نکال ہی لی۔ جس دن مدھوبالا اور دلیپ کمار کے درمیان محبت والے سین فلمانے ہوتے تھے کہ آصف مدھوبالا کے والد کو سیٹ سے دور رکھنے کے لیے اپنے ایک معاون کے ساتھ رمی کھیلنے بھیج دیتے، کیونکہ عطا اللہ کو رمی کھیلنے کا بڑا شوق تھا۔ اپنے پبلسسٹ تارک ناتھ گاندھی کو کچھ روپیے دیتے اور کہتے آج سے تمہارا کام اگلے چند دنوں تک کے لیے خان صاحب کے ساتھ رمی کھیلنا ہے اور جان بوجھ کر ہر بازی ہارنی ہے۔ اس فلم کو بننے میں 10 سال کا عرصہ لگا، بجٹ بگڑ گیا۔ آصف صاحب پانی کی طرح پیسہ بہاتے تھے، کیونکہ انہیں ہر چیز میں معیار چاہیے تھا۔ ایک دن شاہپور جی نے تنگ آ کر فیصلہ کیا کہ میں ہدایت کار ہی بدل دوں گا۔ انہوں نے سہراب مودی سے بات کی اور ایک دن انہیں شیش محل کا سیٹ دکھانے لے آئے۔ آصف صاحب وہاں موجود تھے۔ تھوڑی دیر تک وہ خاموشی سے دیکھتے رہے، پھر دونوں کے پاس جا کر بولے سیٹھ جی جس سے چاہے آپ یہ فلم مکمل کروا سکتے ہیں، لیکن یہ سیٹ میں نے بنایا ہے اور میں ہی یہاں شوٹنگ مکمل کروں گا۔ اگر کوئی دوسرا اس سیٹ پر قدم رکھے گا تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ مغل اعظم اپنے وقت کی سب سے مہنگی اور کامیاب فلم تھی، لیکن اس کے ڈائریکٹر کے آصف ساری عمر ایک کرائے کے گھر میں رہے اور ٹیکسی میں ہی ساری عمر سفر کیا۔ جب شاہپور جی کے آصف سے بہت تنگ آ گئے تو نوشاد صاحب نے ایک بار ان سے پوچھا اگر آپ کو آصف سے اتنی شکایتیں ہیں تو آپ نے ان کے ساتھ فلم بنانے کا فیصلہ کیوں کیا اور ابھی تک اس کے ساتھ یہ فلم کیوں بنا رہے ہیں؟ شاہپور جی نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا نوشاد ایک بات بتا دوں، یہ آدمی ایماندار ہے، اس نے فلم میں 1.5 کروڑ روپیہ خرچ کر دیا
لیکن اپنی جیب میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ڈالی۔ باقی سب فنکاروں نے اپنا کانٹریکٹ کتنی بار تبدیل کرایا کیونکہ وقت گزرتا جا رہا تھا، لیکن اس شخص نے پرانے کانٹریکٹ پر ہی کام کیا اور کسی قسم کی دھوکہ دھڑی نہیں کی، رقم میں کوئی غبن نہیں کیا۔ یہ آدمی آج بھی چٹائی پر سوتا ہے، ٹیکسی پر 6 آنا فی میل کرایہ دے کر سفر کرتا ہے اور سگریٹ بھی دوسروں سے مانگ کر پیتا ہے۔ تم بتاؤ، ایسا آدمی کوئی مل سکتا ہے کیا؟ یہ آدمی 20 گھنٹے کھڑے رہ کر کام کرتا ہے اور ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم کو مغل اعظم جیسی فلم ڈائریکٹ کرنے کے لیے کہ آصف جیسا شخص نصیب ہوا۔ شکریہ۔